عام سوال 18واں وہ یہ ہے، اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں گا۔ اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے۔ پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے۔ ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں ہی سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو۔ لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے، اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے۔ اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے۔ کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579 کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects، 73 فرقے ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی کی جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی، جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے۔ تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں
وہ لوگ جنت جائیں گے. تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. 19واں عام سوال